ایران کی جانب سے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا رد عمل بدھ کی صبح 2 عراقی ایئر بیسز پر 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائل حملوں کے ذریعے سامنے آ گیا ہے۔ یہ حملے بغداد سے 60 کلومیٹر دور الاسد ایئر بیس پر کیے گئے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو دفنائے جانے کے چند ہی گھنٹوں بعد کیے جانے والے ان حملوں کو ایرانی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں سیلف ڈیفنس میں مناسب قرار دیا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران جنگ یا کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے حملوں کے فوری بعد کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سب ٹھیک ہے، امریکہ نقصانات کا اندازہ لگا رہا ہے۔ ادھر عراقی وزیر اعظم کے مطابق ایران نے انہیں سرکاری سطح پر ان حملوں کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ جہاں اس صورتحال پر امریکہ اور ایران میں تشویش پائی جاتی ہے، وہیں خطے کی طاقتیں اور اتحادیوں کی اکثریت جنگ کے کسی بھی خطرے کو روکنا چاہتے ہیں۔ حالیہ کشیدگی کس کروٹ بیٹھے گی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں نیو یارک سے سیکیورٹی امور کے ماہر جہانگیر خٹک صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ خٹک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا خطرہ ہے ایک فل بلون وار کا؟ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ خطے میں خاصی تشویش ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ اسد صاحب۔ دیکھیے، جنگ کا خطرہ یعنی حادثاتی جنگ کا خطرہ تو بالکل اس وقت بھی موجود ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن فل بلون وار یا ایسی جس میں کہ دونوں سائڈز ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے آپس میں لڑنا ہے، اس کا خطرہ مجھے بہت کم نظر آتا ہے، اور اس کا اظہار صدر ٹرمپ کی جانب سے کافی واضح اشارے مل رہے ہیں۔ اگر وہ اسٹرائک بیک کرتے تو رات ہی ان کا خطاب بھی آ جاتا، وہ آج بات کریں گے، امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ اور اسی طرح جواد ظریف صاحب کی طرف سے جو ٹویٹ آیا اس میں بھی انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ہم نے ایک پروپورشنیٹ رسپانس دیا ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو جواب ضرور دیں گے۔ گویا دونوں طاقتیں اس پر تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پیج پر ہے کہ وہ مکمل جنگ نہیں چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لڑائی جاری رہے گی، یعنی پراکسیز کے ذریعے لڑائی جو ہے اس کا خطرہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو ہمارے ساتھ خٹک صاحب رہیے گا، عام امریکیوں کی رائے ہم نے جاننے کی کوشش کی، خاص طور پہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد، اور اس کے بعد واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی، عمران جدون کی، ان سے ہم نے جانا کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ سرٹنلی یہ ایران کے حملوں سے پہلے تھا۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ فرسٹ۔ ہمارے فوجیوں کو امریکہ میں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ امریکہ سے باہر رہ کر اپنے اہل خانہ کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ یہ غیر منصفانہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو انہیں کبھی سمندر پار نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور اب صدر ٹرمپ امریکی فوجیوں کے لیے ایک اور تباہ کن صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں امریکہ کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ کرنا ہوگا جو صحیح ہے، لیکن کسی کی جان لینا ہمیشہ دشوار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم مزید فوج بھیجیں گے تو زیادہ جانیں ضائع ہوں گی۔ اس بارے میں ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ تو کرنا پڑے گا۔ مجھے اس معاملے سے خوف آتا ہے، کسی بھی جنگ کا امکان مجھے خوف زدہ کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم امن قائم رکھ سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ امریکہ سب سے پہلے، یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے، جیسے ایک عالمی درجہ بندی کی جا رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات بھی مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ نئی نسل ایسے دور میں پروان چڑھے جہاں جنگ اور تباہی پھیلی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تازہ حملے سے یہ بات سامنے آئی ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا تھا، لیکن چونکہ در حقیقت ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کی نشاندہی کا وقت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے سے کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا اور ہم پہلے ہی سے حالت جنگ میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈیموکریٹس، عوامی رائے تو آپ نے سنی، ڈیموکریٹس اس ہفتے ایک ایسی قرارداد لانے کا اعلان کر چکے ہیں جس کا مقصد صدر کی وار پاورز کو محدود کرنا ہے۔ امریکی عوام کی اکثریت بھی جنگ نہیں چاہتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی رائے خاص طور پہ اس معاملے میں کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ بہت زیادہ رکھتی ہے۔ دیکھیے، صدر ٹرمپ کی جانب سے آپ دیکھیے ان کا جو ٹویٹ آیا رات کو، اس میں بھی وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ورژن ہے، جس میں وہ ان کی اگریشن نظر نہیں آ رہی جو عموماً نظر آتی رہی ہے پہلے۔ جب بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ایران کے حوالے سے تو وہ کافی زیادہ ایگریسو ہوتا تھا، لیکن رات کو وہ بہت زیادہ سبڈیوٹ قسم کا ٹویٹ تھا، اس میں کوئی زیادہ ایگریشن نظر نہیں آئی، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس واقعے کے بعد امریکہ کے اندر جس قسم کا رد عمل عوامی سطح پر اور سیاسی سطح پر دونوں طرف جو آیا ہے وہ کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، اور یہ صدارتی انتخابات کا سال بھی ہے، امپیچمنٹ کی ہیئرنگز بھی شروع ہو رہی ہیں،
تو صدر ٹرمپ کے لیے خود بھی سیاسی طور پر ایک انتہائی مشکل دور ہے، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی بڑی بلنڈر کے لیے تیار ہوگے جس سے کہ ان کی اپنی جو ساکھ ہے وہ مزید متاثر ہو۔ گلوبلی بھی اگر ہم خڑک صاحب دیکھتے ہیں تو امریکہ کے یورپین اتحادی ابھی بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ نیٹو نے کسی ممکنہ جنگ کی صورتحال میں امریکہ کا ساتھ دینے کے سوال پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور دوسری جانب اگر ہم امریکہ کی کسی ممکنہ جنگ کے کیس میں دیکھیں تو سپورٹ کتنی توقع کر سکتا ہے امریکہ اپنے اتحادیوں سے؟ دیکھیے یورپ کے پاس تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ چوائسز ہیں۔ اگر جنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ اس وقت محتاط ہیں کیونکہ وہ جنگ کے حق میں بالکل نہیں ہیں۔ ان کا بہت سارے یورپین ممالک کا، جرمنی اور فرانس جیسے ممالک کا ایران پر کافی زیادہ ان کے تجارتی تعلقات ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ان کے ہیوی تجارتی انٹرسٹ ہیں، تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو۔ لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں امریکہ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ وہ کوشش یہ ضرور کریں گے کہ جنگ بندی تھوڑا کم کی جائے، اگرچہ امریکہ کو اس بات پہ گلہ بھی ہے کہ اس واقعے کے بعد جو یورپین الائز ہیں ان کی طرف سے امریکہ کو وہ سپورٹ نہیں ملی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ایک چیز اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں فائنلی پاکستان سے، ایران چونکہ سرٹنلی ہمسایہ ہے پاکستان کا اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی فیل ہوتے ہیں، اس پریشانی اس حوالے سے جو کشیدگی ہے اس میں پریشانی پاکستان میں بھی ہے، تو کتنے چیلنجز ہو سکتے ہیں پاکستان کو اپنے ہمسایوں کی وجہ سے؟ دیکھیے پاکستان ایک بڑی مشکل صورتحال میں بھی ہے، اور پاکستان کے لیے ایک شاید ڈپلومیٹیکلی ایک اپرچونٹی بھی ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹیکلی تعلقات بالکل ختم ہیں اور جو لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں، اس وقت پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایون امریکی اینالسٹ یہاں پر ابھی جتنے تجزیے دے رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان سے بات کریں اور ڈی ایسکلیشن میں پاکستان کا کردار مانگیں۔ اور اسی طرح پاکستان کا انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ افغانستان میں ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ وہاں پر ایران نے یہ جنرل قاسم سلیمانی ہی کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے سیریا وار کے لیے ایک فاطمیون بریگیڈ کے نام سے، پھر اس کو فاطمیون ڈویژن کا نام دیا گیا، وہ انہوں نے قائم کیا تھا، جو کہ بیسیکلی افغان فائٹرز تھے جو سیریا میں لڑے تھے، اور گزشتہ تقریباً 2 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں وہ فائٹرز دوبارہ افغانستان واپس آئے ہیں، اور یہاں پر ایک خوف یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر شاید دوبارہ ایکٹیویٹ کیے جائیں۔ رائٹ، بہت شکریہ خڑک صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔